میرا بھائی نشے کا عادی تھا. ماما بابا اسے بہت سمجھاتے مگر وہ نشہ کرنے سے باز نہیں آتا. تنگ آ کر ماما بابا نے اس کی شادی طے کر دی, یہ سوچ کر کہ شادی کے بعد بھائی سدھر جائیں گے. مگر شادی والے دن بھی بھائی نشے میں جھوم رہے تھے, جسے دیکھ کر لڑکی کی ماں نے عین موقع پر نکاح سے منع کر دیا. کئی سالوں بعد جب ہم بھائی کا علاج کروانے امریکہ جا رہے تھے تو جہاز کی طرف دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی, کیونکہ وہاں تو میرا نام جبران ہے. میرا بس ایک بڑا بھائی ہے جس کے علاج کے لیے ہمیں امریکہ جانا پڑا, کیونکہ وہ نشے جیسی بری لت میں پڑ گیا تھا اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہمیں اسے باہر لے جانا پڑ رہا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں سکول جاتا تھا اور 10ویں جماعت کا طالب علم تھا. میری ماما ایک سوشل وومن تھی اور بابا بزنس مین تھے. ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. میرے بڑے بھائی کامران ان دنوں گریجویشن سے فارغ تھے. وہ سارا دن گھر میں سویا کرتے یا موویز دیکھ کر گزارتے تھے. اسی لیے ایک دن ماما نے انہیں اپنی سوشل گیدرنگ میں لے جانے کا سوچا. بھیا جانا تو نہیں چاہتے تھے مگر ماما کے زبردستی کرنے پر وہ ماما کے ساتھ ان کی پارٹی میں چلے گئے, جہاں ان کی ملاقات کچھ نئے دوستوں سے ہوئی جن میں ایک حارث بھی شامل تھا. ماما نہیں جانتی تھی کہ ان کی دوست سمیرہ کا بیٹا حارث کس قسم کا لڑکا ہے اور اس کی کیا عادتیں ہیں. بھائی جب سے پارٹی سے آئے تھے تب سے حارث انہیں فون کر کے ملنے کے لیے بلاتا رہتا تھا, مگر بھائی نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں گھر پہ وقت گزارنا زیادہ اچھا لگتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ابھی تو پڑھائی سے فارغ ہوا ہوں, اس لیے کچھ وقت گھر پہ ہی گزارنا چاہتا ہوں, پھر ویسے بھی مزید تعلیم کے لیے آپ لوگ مجھے باہر بھیجیں گے, تب گھر پہ یہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملے گا. مگر ایک دن ماما کی دوست سمیرہ کا فون آیا اور انہوں نے شکایت کی کہ آپ کا بیٹا کامران تو میرے بیٹے حارث سے ملتا ہی نہیں ہے, حالانکہ حارث نے کتنی مرتبہ اسے ملنے کے لیے بلایا ہے. کیا آپ کے بیٹے کو میرے بیٹے سے ملنا پسند نہیں ہے؟ ماما اپنی دوست کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی اور پھر انہوں نے بھائی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ حارث ایک اچھا لڑکا ہے, تم اس سے ملو, تمہیں بہت اچھا لگے گا. ماما کی بات پر بھائی حارث سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر اگلے ہی دن جب حارث نے بھائی کو ملنے کے لیے بلایا تو بھائی بے دلی سے حارث سے ملنے کے لیے چلا گیا. مگر جب بھائی واپس آیا تو اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا. میں نے بھائی سے پوچھا کہ کیا ہوا, مگر بھائی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی ماما بابا سے بھیا کی حالت کا ذکر کروں گا, مگر صبح ہونے کے بعد میں بھول گیا کہ بھائی کی حالت رات میں بہت خراب تھی. پھر یہ روز کا معمول ہو گیا. بھائی رات کو حارث سے ملنے جاتا اور صبح لوٹتا. ماما بابا بھائی کی نئی نئی سرگرمیوں سے ناواقف تھے, کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ بھائی رات میں گھر سے باہر رہتا ہے. سب کو یہی لگتا تھا کہ بھائی اپنے کمرے میں سو رہا ہے, مگر میں بھائی کو اپنے سامنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا تھا اور پھر سکول جاتے ہوئے بھائی کی واپسی ہو رہی ہوتی تھی. میں نے کافی دن بھائی کی یہ سرگرمیاں دیکھی اور آخر ایک دن میں نے ماما سے پوچھ ہی لیا کہ ماما, بھائی ویسے تو باہر جاتے نہیں تھے مگر آپ رات گئے جا کر صبح لوٹتے ہیں, بھائی پوری رات کہاں رہتے ہیں؟ جس پر ماما حیرت زدہ رہ گئی اور پھر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ بھائی رات بھر کہاں ہوتے ہیں. میں نے کہا جی ماما, بھائی تو رات بھر ہوتے ہی نہیں ہیں اور صبح لوٹتے ہیں. جس پر ماما اسی وقت بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی اور بھائی کو اٹھا کر پوچھنے لگی کہ کامران, یہ جبران کیا کہہ رہا ہے, تم پوری رات گھر سے باہر رہتے ہو؟ ہم اگر مصروف ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم ہمیں بتایا بغیر گھر سے باہر رات گزارنے لگو. ماما کی بات پر پہلے تو بھائی کو بات ہی سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ ابھی بھی سو کر اٹھے تھے. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ماما سے کہا, ماما آپ نے ہی تو میری حارث دوستی کروائی تھی, میں رات بھر حارث کے ساتھ ہی ہوتا ہوں, آپ فکر نہیں کریں. حارث کو تو آپ جانتی ہی ہیں, وہ اچھا لڑکا ہے, میں اسی کے ساتھ ہوتا ہوں. حارث کا نام لینے پر ماما بے فکر ہو گئی اور پھر بھائی سے کہنے لگی کہ اچھا تم سو جاؤ, حارث اچھا لڑکا ہے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, مجھے حارث پہ بھروسہ ہے. اتنا کہہ کر میں اور ماما بھائی کے کمرے سے نکل گئے. مگر مجھے ابھی بھی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی پوری رات کہاں گزارتے ہیں, جو گھر میں آتے ہی بھائی کی حالت اتنی بری ہوتی ہے کہ بھائی اپنے کمرے تک بھی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں. میں پڑھائی کے سلسلے میں رات 12 بجے تک پڑھتا رہتا تھا. بابا تو کام سے آتے ہی سو جاتے تھے, اس لیے انہیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ بھائی پوری رات گھر سے باہر رہتے ہیں.
और मम्मा अपनी सोशल गैदरिंग में मसरूफ़ रहती थी, इसीलिए वो भाई की सरगर्मियों पर तवज्जो नहीं दे सकती थी और उनकी बात पर भरोसा कर लिया। मगर मुझे भाई की हालत कुछ ठीक नहीं लगती थी, इसलिए एक दिन मैं शाम के वक्त बाबा के कमरे में चला गया। उस दिन इतवार का दिन था और बाबा की छुट्टी थी, इसीलिए बाबा घर पे थे। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि हमारा छोटू अब इतना बड़ा हो गया है कि हमसे अब ज़रूरी बात करने लगा है। फिर वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए और कहने लगे, कहो क्या बात है। जिस पर मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि बाबा क्यों ना लॉन में चलकर हम बात करें। जिस पर बाबा राज़ी हो गए और हम दोनों बाहर लॉन में चले आए। फिर बाबा ने मेरी तरफ फिक्रमंदी से देखा और कहने लगे, क्या हुआ जबरान बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। जिस पर मैंने कहा, बाबा मुझे भैया की सरगर्मियाँ मशकूक लगने लगी हैं। मैं नहीं जानता कि वो रात भर कहाँ जाते हैं, मगर मुझे यकीन है कि वो किसी गलत चक्रों में पड़ चुके हैं, क्योंकि जब रात को घर आते हैं तो बहुत मुश्किल से अपने कमरे तक पहुँच पाते हैं। मेरी बात सुनकर बाबा हैरानगी से मुझे देखने लगे और फिर कहने लगे, बेटा खुल कर कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर मैंने कहा, अपने हलक को तर किया और फिर कहा, बाबा मुझे लगता है भाई नशे करने लगे हैं, क्योंकि अभी मेरी उम्र कम है, मगर फिर भी भाई की हालत देखकर मुझे अंदाज़ा होने लगा है कि भाई नशा करते हैं, क्योंकि वो घर आने के बाद उल्टी सीधी बातें करते हैं, अपने कमरे तक मुश्किल से जा पाते हैं। मेरी बात सुनकर बाबा परेशान हो गए और मुझे कहने लगे, क्या तुमने ये बात अपनी मम्मा से कही। मैंने कहा, जी बाबा मैंने मम्मा से ये बात कही थी, मगर उन्होंने भाई से जब पूछा तो भाई कहने लगे कि वो हारिस के पास जाते हैं और हारिस के साथ ही होते हैं। जिस पर मम्मा मुतमईन हो गई, क्योंकि हारिस मम्मा की दोस्त का बेटा है। बाबा मेरी बात सुनकर कहने लगे कि ठीक है, मैं अपने तरीके से मालूम करता हूँ कि आखिर कामरान सारी रात कहाँ जाता है और किसके साथ रात गुजारता है, और आज की रात मैं भी जागूंगा और देखूंगा कि कामरान किस वक्त घर पे आता है। मैंने बाबा से कहा कि बाबा आपकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं रहती, आप रात भर नहीं जागे, भले सुबह होते ही आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब उठते हैं तो आप उसके बाद मत सोएं और देखें कि कामरान भाई किस वक्त घर तशरीफ लाते हैं और किस तरह अपने कमरे में जाते हैं। मेरी बात पर बाबा ने सर हिलाया और कहा कि तुम ठीक कहते हो, मैं फजर के बाद नहीं सोऊंगा और देखूंगा कि कामरान किस वक्त घर आता है। और क्या तुम्हारी बात में सदाकत है या फिर ये तुम्हारा वहम है। फिर इस रात जब भैया हारिस के पास जाने लगे तो वो पहले मेरे पास आए और फिर कहने लगे कि जबरान तुम छोटे हो, छोटे ही रहो, तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं। तुमने जो ममा को मेरे खिलाफ पट्टियाँ पढ़ाई हैं, अगर उन्हें ज़रा भी किस चीज़ की भिनक पड़ी तो फिर अच्छा नहीं होगा। पहली बार भैया मुझे इस तरह से डांट कर बात कर रहे थे, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, इसीलिए घर भर का लाडला था और फिर मुझसे हर कोई प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। मुझसे आज तक किसी ने इतने गुस्से में बात नहीं की थी। भाई ने पहली दफ़ा मुझसे इस तरह बात की थी, इसीलिए मुझे बेहद अफसोस होने लगा। मैं तो उनकी भलाई के लिए मम्मा बाबा से कह रहा था, अगर वो मुझे गलत समझ रहे थे। फिर दूसरे दिन सुबह फजर के बाद ही बाबा अपने कमरे से निकलकर लॉन में आकर बैठ गए। मैं भी वहीं बैठकर पढ़ाई कर रहा था। बाबा वहीं अखबार लेकर बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। जब आधे घंटे बाद ही दरवाज़ा खुला और कामरान भाई अंदर तशरीफ़ लाए, मगर उस दिन कामरान भाई को देखकर मेरे बाबा के रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि वो पहली मर्तबा कामरान भाई को इस हालत में देख रहे थे। कामरान भाई झूमते हुए अंदर आए और बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक जा पहुंचे। साथ में वो ना जाने क्या उल्टा सीधा कह रहे थे। कामरान भाई को इस हालत में देखकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मैं फौरन बाबा के पास आया और उन्हें समझाने लगा कि बाबा इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, आप भाई को समझाएं कि वो अपनी सरगर्मियों को तर्क करें और किसी दूसरे काम में हिस्सा लें या फिर आपका बिजनेस ही संभाल लें। मैं जानता हूँ कि उन्हें आगे पढ़ना है, मगर अभी उन्हें इस हाल से निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मेरी बात पर बाबा ने सर हिलाई और कहा, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बस इतना बताओ कि कामरान की ये सरगर्मियाँ कब से चल रही हैं। जिस पर मैंने बाबा से कहा कि तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं, कामरान भाई इस बुरी लत का शिकार हो गए हैं। फिर मैं नहीं जानता कि बाबा ने मम्मा से क्या बात की, मगर दूसरे दिन भाई के उठने के बाद मम्मा बाबा ने भाई को अरे हाथों लिया और उन्हें खूब समझाने लगे
اور کہنے لگے کامران بیٹا تم اس طرح اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تم نشہ کرتے ہو یہ غلط بات ہے۔ مما روتے ہوئے کہنے لگی اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ سمیرہ کا بیٹا حارث شراب پیتا ہے تو میں تمہیں کبھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں کرتی۔ یہ میری ہی غلطی اور میری ہی کوتاہی ہے جو میں نے تمہیں حارث سے دوستی کرنے پر مجبور کر دیا۔ مما بابا کی باتیں سن کر بھائی شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے مجھے معاف کر دے، میں بہک گیا تھا۔ پہلے دن حارث نے مجھے زبردستی شراب پلائی، میں اسے منع کرتا رہ گیا مگر اس نے میرے لبوں سے شراب کا گلاس زبردستی لگایا اور مجھے زبردستی شراب پلائی، مگر اس کے بعد مجھے اس کی عادت سی ہو گئی۔ بابا بھائی کو سمجھانے لگے کہ بیٹا تم جانتے بھی ہو نا شراب پینے والوں کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تم نے تو پھر 15 دن تک شراب پی ہے۔ تم خود سوچو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیسے راضی ہوگا۔ جس پر بھائی کہنے لگے کہ آئندہ میں کوشش کروں گا، میں باہر ہی نہیں جاؤں گا۔ پھر اس رات بھائی واقعی باہر نہیں گئے۔ مجھے لگا جیسے میں نے مما بابا سے بھائی کی شکایت کر کے بہت اچھا کیا، اب سے بھائی رات میں باہر نہیں جائیں گے۔ مگر یہ میری خام خیالی ہی رہی کیونکہ دوسرے دن رات کے وقت بھائی پھر باہر جانے کی تیاری میں تھے، مگر اس بار وہ کافی چوکنا تھے۔ پہلے وہ میرے پاس ہے اور کہنے لگے تم یہاں پر بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہو، اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ جس پر مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ آج سے پہلے تو انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا میں یہاں پر پڑھائی کیوں کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے بھائی سے کہا بھائی میں تو روزانہ یہاں پر بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہوں۔ جس پر بھائی کہنے لگے اپنے کمرے میں بیٹھ کر یاد کرو تو تمہیں بہت اچھے سے اور بہت جلدی یاد ہوگا۔ یہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کرو گے تو تمہارا دھیان آدھا کھانے کی طرف جائے گا کیونکہ سامنے ہی تو کچن ہے۔ مجھے لگا بھائی واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے راتوں میں واقعی بھوک لگنے لگتی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ کچن سامنے ہونے کی وجہ سے ہی مجھے بھوک لگتی ہے۔ میں بھائی کی بات سن کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگا، مگر پھر نہ جانے میرے دماغ میں کیا آیا۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں اتنا حبس ہو رہا ہے، میں باہر لان میں بیٹھ کر کیوں نہ پڑھائی کر لوں۔ اسی لیے میں نے اپنی کتابیں لیں اور باہر لان کی طرف جانے لگا، مگر اچانک ہی میری نظر گھر سے باہر نکلتے بھائی پر پڑی۔ وہ بہت ہی آرام سے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ مجھے حیرت کے ساتھ کافی افسوس بھی ہوا، مطلب مما بابا کے سمجھانے کا اثر صرف ایک دن کا رہا اور دوسرے دن وہ پھر سے باہر جا رہے تھے۔ اگلے دن میں فجر کے بعد باہر لانچ میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب بھائی گھر تشریف لائے۔ وہ نشے کی حالت میں تھے، اس لیے منہ ہی منہ میں ہڑبڑاتے جھومتے جھومتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اسی دن پھر بابا سے بھائی کی بات کی، جس پر بابا کو اب غصہ آنے لگا اور پھر انہوں نے انتہائی سختی سے بھائی سے بات کی، جس پر بھائی پہلے کی طرح شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹ گئے اور ضد میں آ گئے اور کہنے لگے مجھے اس حال میں پہنچانے والی مما ہے، مما کی وجہ سے اس حال میں پہنچا ہوں۔ نہ میں حارث سے ملتا اور نہ ہی شراب کا عادی بنتا، اب مجھ سے شراب چھوڑی نہیں جاتی۔ بھائی کی بات سن کر مما بابا اور میں تینوں دنگ رہ گئے۔ پھر مما بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ بھائی کی شادی کر دیں گے۔ جب بھائی کی بیوی آئے گی تو وہ خود ہی بھائی کو سدھار دے گی اور بھائی کی شراب پینے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ پھر مما بابا نے اپنے سرکل میں بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، جس پر بابا نے مما کو منع کر دیا کہ امیر لوگوں میں رشتہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر ہے کامران کے لیے چھوٹے گھر سے لڑکی لے کر آئی جائے، کیونکہ امیروں میں یہ سب انتہائی معمولی بات ہوتی ہے۔ چھوٹے گھر کی لڑکی آئے گی تو وہ اس چیز کو گناہ سمجھ کر کامران کی عادت ختم کروانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ بابا کی بات مما کو مناسب نہ لگی کیونکہ وہ اپنے سرکل میں سے ہی اپنی بہو لانا چاہتی تھی، مگر پھر بابا کی بات ان کو سمجھ میں آئی تو انہوں نے اپنی دوست کی بھتیجی کا رشتہ مانگا جو کہ سفید پوش لوگ تھے۔ لڑکی کے والد صاحب نہیں تھے، صرف والدہ تھی اور لڑکی ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ لڑکی آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر پھر اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے جب پہلی مرتبہ اپنی بھابھی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی اور مجھے ایسا لگا جیسے یہی ہیں جو میرے بھائی کو شراب جیسی لت سے نجات دلا سکتی ہیں۔ ہمیں لڑکی والوں سے بھائی کی شراب پینے کی عادت چھپا دی تھی۔ بابا نے کہا تھا کہ انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کامران بھائی شراب پیتے ہیں۔ جب لڑکی کی شادی ہو جائے گی، اس گھر میں آئے گی تو اسے ہم سمجھا دیں گے اور اسے کہیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ بھائی کی شراب پینے کی عادت کو ختم کروا دے۔ بھائی اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے مگر بابا نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے شراب پینی نہیں چھوڑی تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ جس پر بھائی کہنے لگے آپ کو میری شادی کرنی ہے تو کروا دیں، مگر میں شراب پینا نہیں چھوڑ سکتا
رشتہ تو پہلے سے ہی جڑ چکا تھا، سو اب شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ بھائی شادی کی تیاریوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ ماما اور بابا نے ہی مل کر بھائی کی شادی کی تیاریاں مکمل کی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ جاتی۔ پھر جب نکاح شروع ہونے لگا اور مالی صاحب نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا اسے یہ رشتہ قبول ہے، تو عین اسی وقت بھائی جھومتے جھومتے وہاں آیا اور لڑکی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ نکاح کیے بغیر ایک رات گزار سکتی ہو؟ بھائی کی بات سن کر وہاں موجود سب لوگوں کو سام سونگ گئے اور ماما بابا بھائی کی اس حالت پر انتہائی شرمندہ ہو گئے، اور انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو لڑکی کی ماں کامران بھائی کی طرف پہنچی اور صدمے سے کہنے لگی، کیا تم شراب پیتے ہو؟ جس پر بھائی ہنستے ہوئے کہنے لگے، ہاں، اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کی بیٹی کو بھی پلا سکتا ہوں۔ بھائی کی بات پر لڑکی کی ماں نے غصے سے بھائی کو ایک تھپڑ لگایا، جس پر ماما بابا بھائی کی طرف بڑھے اور لڑکی کی ماں سے کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمارے لڑکے میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ایک شراب پینے کی بری عادت ہے، اسے مگر آپ فکر نہیں کریں، کچھ عرصے بعد یہ بھی چلی جائے گی جب آپ کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی۔ جس پر لڑکی کی ماں کہنے لگی کہ میری بیٹی ایک شراب پینے والے کے گھر اور اس کی زندگی میں ہرگز بھی نہیں جائے گی، میں یہ رشتہ یہی ختم کرتی ہوں۔ وہاں موجود بہت سے لوگوں نے اس لڑکی کی ماں کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی اور اس لڑکی کو سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی کہ ایسے رشتے بار بار دروازے پر نہیں آتے، لڑکے میں صرف ایک ہی کمی ہے، تمہاری بیٹی گھر بیٹھی رہ جائے گی، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر گھر آ کر بابا نے بھائی کو بہت مارا اور خود بھی رونے لگے۔ ماما بھی رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بابا کو دلاسا بھی دے رہی تھی، مگر بابا کو اس بات کا بے حد دکھ ہوا تھا کہ بھائی نے بابا کی عزت کا نہ صرف جنازہ نکالا تھا بلکہ ان کا تماشا الگ لگایا تھا۔ پھر بابا نے بھائی کو گھر میں قید کر لیا، ماما نے بھی اپنی مصروفیات کو ترک کر دیا اور پھر بھائی پر توجہ دینے لگے۔ میرے امتحان ہو رہے تھے تو میں بھی امتحان دے کر آتا اور ماما کے پاس آ کر ان کا دھیان بٹانے لگتا۔ بھائی کی وجہ سے بابا کو بزنس میں کافی لاس ہو گیا تھا۔ بابا کے بزنس کے لوگوں کو بھائی کی شادی ٹوٹنے کے بارے میں علم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کافی لوگ اب پیچھے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے بابا کے ساتھ اپنے تعلقات کو کم سے کم کر دیا تھا۔ اب بابا دن رات اپنے بزنس کو لے کر پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر میں جیسے ہی امتحانات سے فارغ ہوا، میں نے بابا کے بزنس کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنی عمر اور تجربے کے لحاظ سے میں نے تھوڑا بہت بابا کا کام سنبھال لیا۔ دوسری طرف بھائی شراب نہ ملنے پر عجیب حرکتوں پر اتر آئے تھے۔ وہ غصے میں دروازے توڑنے کی کوشش کرتے اور غصے سے چلاتے رہتے کہ مجھے باہر جانے دو۔ ماما سارا دن گھر پہ رہتی اور بھائی پر نظر رکھتی، مگر ایک دن رات کے وقت بھائی نہ جانے کیسے کمرے کا لاک توڑ کر گھر سے باہر بھاگ گئے۔ ہمیں اس بارے میں صبح علم ہوا تو ہم نے بھائی کو ہر جگہ بہت ڈھونڈا۔ بابا حارث کے پاس بھی گئے مگر حارث کو بھی بھائی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، شاید وہ ہم سے جھوٹ کہہ رہا تھا۔ ماما بابا دونوں کی حالت بہت خراب تھی۔ میں بہت پریشان تھا، ایک طرف بزنس کو دیکھ رہا تھا تو دوسری طرف ماما بابا کو میری بہت ضرورت تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ آفس کا کام سب سے پرانے ورکر رحمت چاچا کو سونپ دیتا ہوں، وہ بزنس کے معاملات سنبھال لیں گے اور میں ماما بابا کو دیکھ لوں گا۔ وہ میرے بھروسے کے آدمی تھے، اس لیے میں نے ان پر بھروسہ کر کے بزنس کے تمام معاملات ان کو سونپ دیے اور ان سے بزنس کو اوپر لے جانے کی درخواست کی اور خود ماما بابا کو دیکھنے لگا۔ ایک مہینے بعد تقریباً ماما بابا کی حالت سنبھل گئی تھی۔ وہ ابھی بھی کامران بھائی کو بہت یاد کرتے تھے مگر اب ان کی حالت کافی بہتر تھی، اس لیے میں نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا اور اپنے بزنس کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بابا بھی میرے ساتھ ہی آفس جاتے تھے۔ اب میں بزنس کے معاملات کو بھی اچھے سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی۔ اور پھر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں گزرنے لگے مگر بھائی نہ ملے۔ اب تو ہم نے بھائی کو تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مگر پھر ایک دن میں بابا کے ساتھ آفس جا رہا تھا جب اچانک ایک آدمی ہماری گاڑی سے ٹکرایا۔ میں فوراً گاڑی سے اتر کر اس شخص تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو کامران بھائی تھا جو آج بھی نشے کی حالت میں جھومتے جھومتے ہماری گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ میں نے اور بابا نے بھائی کو سنبھالا اور اسے ہسپتال لے کر پہنچے۔ ڈاکٹر نے بابا سے کہا، ان کا علاج تو یہاں پر ممکن ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جگہ تبدیل کر کے دیکھیں، آپ انہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائیں اور وہاں جا کر ان کا علاج کروائیں تاکہ ان پر ماحول کے بدلنے کا بھی اثر ہو اور یہ نشے کی عادت سے باہر نکل آئیں۔ بابا کو ڈاکٹر کا یہ مشورہ بہت بھایا اور پھر اسی لیے انہوں نے ہم سب کو باہر لے جانے کا انتظام کیا۔
एयरपोर्ट के सारे मामलात से फारिग होकर जब हम जहाज में बैठने के लिए जहाज में चढ़े तो पायलट को देखकर हमारे सरों पर आसमान ही गिर पड़ा, क्योंकि पायलट तो वही लड़की थी जिसे भाई की शादी होनी थी। हमें हमारी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये आंखों का धोखा है, क्योंकि वो तो इंतहाई गरीब घर की लड़की थी और अब उसे पायलट के रूप में देखना हम में से किसी को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने सोचा था कि भाई के रिश्ते को ठुकरा कर वो किसी गरीब की बीवी बनकर किसी ना किसी घर में काम कर रही होगी। उस लड़की ने भी हमें पहचान लिया था, इसलिए वो मुस्कुराती हुई हम तक चल आई और मम्मा बाबा को मुखातिब करके कहने लगी कि आप लोगों ने क्या कहा था कि हम गरीबों के लिए वो रिश्ता एक नेमत था, मगर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो रिश्ता एक नेमत नहीं था। अगर मैं आप लोगों के घर में इस शराबी के साथ रह रही होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मगर मेरी माँ ने ऐन मौके पर इस निकाह से इनकार करके मेरी ज़िंदगी संवार दी, मुझे लिखाया पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने एक काबिल औरत बनकर खड़ी हूँ। मगर मैं आप लोगों पर तंज या आप लोगों को ताना नहीं दे रही, बल्कि मैं आप लोगों को दुआ देती हूँ कि आपका बेटा जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती हैं। उस लड़की की बात सुनकर हमारे सर झुक गए और हमें उस बात पर यकीन हो गया कि बेशक उस लड़की की तरबियत एक तालीम याफ्ता माँ ने की थी और बहुत बेहतरीन की थी।